السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ کرام کے سلسلے وار سپیچز میں آج کے منتخب صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر کے متعلق آپ سے عرض کر دوں کہ آپ باقاعدہ ہجرت سے پہلے مکہ میں تشریف لائے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے کچھ سن رکھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے لگے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر جو تھے، حضرت علی ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو پھر یہ حضرت علی کو بتاتے ہیں کہ میرا مکے آنے کا یہ مقصد ہے۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ حضرت ابو ذر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ یہ رہزنوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، جسے رہزن کہتے ہیں، لوٹ لیا کرتے تھے قافلوں کو، یہی ان کا وتیرہ تھا۔ جنگجو انسان تھے، ظاہر ہے اس طرح کے کام جنگجو نڈر لوگ ہی کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد یہ تمام ان چیزوں سے تائب ہو کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے پہلے واپس جا کر اللہ کے نبی کے منتظر رہے۔ یہ مدینے کے رہنے والے تھے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش ہوتے۔ یہ انہی صحابہ کرام میں سے ہیں حضرت ابو ذر، جن کو اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہا۔ یہ سابقون میں سے ہیں، اولون میں سے ہیں، ہجرت سے پہلے مکے میں آ کے اسلام قبول کرتے ہیں اور مدینے میں رہ کر اللہ کے دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت فرماتے ہیں۔ ان جیسوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والوں سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، بیت رضوان ہو، غزوہ خیبر ہو، ہر جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ ان کے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ زمین کے سینے کے اوپر چلتے ہوئے انسانوں میں سے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان مجھے نظر نہیں آتا۔ ایسے سچے صاحب و راہب و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے صحابی کے جو اپنے پاس ایک وقت سے زیادہ کھانا بھی نہیں رکھتے تھے، ایک چادر وہی بچھا لیتے، وہی اوڑھ لیتے، یہی ان کا سر و سامان تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے تمام جنگوں میں حصہ لے کر وہ تمام انفال میں سے حصے پائے ہیں جو کہ تمام صحابہ کرام کو ملتے رہے، جس سے صحابہ کرام خود غنی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سارا خلافت کا دور پایا۔ اس خلافت کے دور میں تو بے شمار جو وظائف ملتے تھے صحابہ کرام کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں، کوئی چھت نہیں۔ ایسے اللہ کے راستوں میں فنا فی اللہ ہونے والے صحابی ابو ذر کہ ہر وقت جو ملتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ حیرت کی بات ہے کہ تمام جنگوں میں حصہ لیا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا زمانہ بھی پایا، حضرت عثمان کا زمانہ بھی پایا، وہ ان کی مراعات، وہ ان کے وظائف، یہ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود، حالانکہ حضرت عمر تو بدر، احد اور خندق والوں کو سب سے زیادہ وظائف دیتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی اولادیں امیر سے امیر ہو گئیں، یہاں تک کہ حضرت عمر کو یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑا کہ اس طرح تو جو ہے وہ فرق بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو ذر کے حالات وہی ایک چادر اور وہی ایک وقت کا کھانا۔ ایسے صاحب و راہب محمد کے فضائل میں اور کمالات میں اور درجات میں بلندیوں پر فائز ہے حضرت ابو ذر۔ حضرت ابو ذر کا یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف نکلے، غزوہ تبوک کے بھی دردناک حالات ہیں، اس کے اوپر بھی الگ سے ہم وائز کریں گے۔ تمام لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، اس میں سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، کچھ منافقین بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے، کچھ لوگ منافقین تو نہیں تھے، ان کی صحت نے اجازت نہ دی، کچھ لوگ منافقین تو نہیں تھے لیکن ان کے حالات ایسے تھے، کچھ پر شیطان کا غلبہ بھی آیا باوجود کہ وہ منافق نہیں تھے۔ حضرت حذیفہ کی اونٹنی جو تھی وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ اونٹوں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھار ان میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، چلتے ہی نہیں ہیں، لاکھ ان کو مارتے رہے، وہ اٹھتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ قافلہ جو تھا اس کا فاصلہ بڑھتا رہا۔ اس اثناء میں لوگ
اللہ کے نبی وہ قافلے میں چل رہے تھے، آپ دیکھتے جو نظر نہ آتا اس کے بارے میں دریافت فرماتے، لوگ بتاتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلتا کہ فلاں نہیں ہے تو آپ کو دکھ ہوتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اسی طرح لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر بھی نہیں نظر آتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ ابو ذر منافق نہیں ہو سکتا، ابو ذر جیسا سچا فنا فی اللہ صاحب و راہب محمد، سابقون الاولون، مدینے میں آنے سے پہلے، بدر سے پہلے، ہجرت سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ضرور کچھ نہ کچھ مشکل ہوئی ہوگی ابو ذر کے ساتھ۔ ادھر ابو ذر ہے کہ وہ اٹھا رہے ہیں اپنے اونٹ کو، اونٹ اٹھ نہیں رہا۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنا سامان لادا اور پیدل ہی چل پڑے۔ اب 1600 کلومیٹر عرب کی تپتا صحرا اور زیادہ راہ اپنی کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اور ایسا فنا فی اللہ کہ وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اور دور سے جب ایک گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اس پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلا کن فی ابو ذر، کہ تو ابو ذر ہی ہو جا۔ اللہ کے نبی نے تجسس سے دیکھا اور کہا اچھا ہو کہ ابو ذر ہی ہو، اور جب پاس آئے تو دیکھا تو ابو ذر ہی تھے کہ جو تیزی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہاں اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا، ایسا علم سے نوازا تھا کہ اللہ کے نبی نے دور سے آتے دیکھا کہ اکیلا ہی چلا آ رہا ہے میری طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، تو اکیلا ہی ہوگا، اکیلا ہی تو مرے گا، اور اکیلا ہی رہے گا، اور اکیلا ہی اس جگہ سے تو روز قیامت اٹھے گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دردناک موت کے بارے میں اسی وقت اپنے پیاروں کو دیکھ کر، اور اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک وقت آ جائے گا یہ بیابانوں میں اکیلا کر دیا جائے گا، ادھر اکیلا ہی تڑپ تڑپ سے بھوک اور پیاس سے مر جائے گا، اور وہ بیابان ہی رہیں گے، اور قیامت کے دن وہاں سے اکیلا ہی ابو ذر اٹھے گا۔ پھر وہ وقت قریب آنے لگا جب ابو ذر نے معاویہ بن سفیان کو ٹوک دیا کہ تو جو سونا چاندی جو ہے وہ تو انفال کا الگ کر لیتا ہے، اور یہ اس کے بعد تو جو ہے نا اس میں حصے بناتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اس پر کھل کر مخالفت کی ابو ذر نے، وہ ڈرتا نہیں تھا معاویہ سے، اس وقت معاویہ شام کا گورنر تھا، تو معاویہ نے عثمان کو لکھ بھیجا اگر شام اپنے تسلط میں آپ چاہتے ہیں تو ابو ذر کو بلا لیں۔ لہٰذا ابو ذر کو انہوں نے اونٹ کے سخت پلان کے اوپر باندھ کے روانہ کر دیا، جس سے ان کی صحت مزید خراب ہو گئی، اور جب وہ مدینے میں آئے تو مروان نے یہ حضرت عثمان سے لکھوا لیا کہ ابو ذر کو جو ہے یہاں سے در بدر کر دیا جائے، اور یہ فتویٰ لکھوا دیا کہ ابو ذر کسی کو دین نہیں بتا سکتے، لیکن وہ بتاتے تھے اللہ کا دین۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تمہیں منع کیا گیا ہے، تم دین نہیں بتا سکتے۔ ابو ذر نے کہا اگر میری زبان کے اوپر تلوار رکھ دی جائے اور اس کے چلتے چلتے بھی میرے نبی کے دین سے کوئی بات مجھ سے پوچھے تو میں ضرور بتاؤں گا۔ اتنے نہ ڈر تھے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو نکال دو، کیونکہ حضرت ابو ذر دیکھ رہے تھے وہ صاحب و راہب محمد تھے، لوگ نوکر چاکر ریشم باندیاں گھوڑے امیر ہو رہے تھے، وہ کہتے تھے یہ سب غلط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح معاویہ اور مصر میں گورنر جو عبداللہ بن سعد بن ابی سراح ہے، اور جس طرح شام میں گورنر معاویہ ہے، اور جس طرح کوفہ میں ولید بن عقبہ ہے، وہ اس چیزوں سے بیزار ہو کر کلم کلہ تنقید کرتے تھے، جس پر مروان نے ان کو دیش نکالا دیا اور ان کو صحرا میں نکال دیا گیا۔ اسی صحرا میں پھر اللہ کے نبی کی وہ غیبی خبر پوری ہوئی۔ یہ دلائل نبوہ بھی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے فرمایا تھا اے ابو ذر تو اکیلا ہی ہو جائے گا، اکیلا ہی رہے گا، اور اکیلا ہی مرے گا، اور روز قیامت اکیلا ہی وہاں سے اٹھے گا ربدہ کے مقام پر۔ پھر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، اور لکو دک صحرا، آج بھی مدینے کے باہر نکلے تو وہاں صحرا ہی ہے، میرے نبی کے الفاظ قیامت تک کے لیے ہیں۔ آج بھی وہاں پر کوئی آبادیاں نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی وہاں پر گلی محلے نہیں بنے، آج بھی صحرا ہے۔ اسی صحرا میں پھر ان کا رسد ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، اور وہیں پھر ان کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ مجھے کفن میں لپٹا کر چوراہے پر رکھ دینا، مدینے کے طرف جو راستہ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، اور پھر
भेजा किसे? नबी अलैहिस्सलाम की जलीलुल कदर सहाबी को, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी नबी अलैहिस्सलाम के साबिक़ून अल-अव्वलून सहाबी। इब्ने मसूद फिर वहाँ से गुज़रे और देखा तो हज़रत अबू ज़र, उन्होंने गिरिया भी किया अबू ज़र की वफ़ात पर, और उनका जनाजा पढ़ाया और उनकी कब्र बनाई। और फिर वहाँ से हज़रत अबू ज़र की जो थी तदफीन हुई, और आज भी रब्दा के मकाम पर अबू ज़र की तदफीन है। ये वो साहब और राहब मोहम्मद हैं जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं, और आज उनकी वही कब्र सहरा में मौजूद है, और अल्लाह के नबी की पेशन गोई के मुताबिक वही अकेले ही उठेंगे रोज़े क़यामत। इंशाअल्लाह अगली वॉइस में हम एक और नबी अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबी का इंतखाब करेंगे और उनके मुतल्लिक़ हम ये गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।